العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج موڑ کھنڈا میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع شب براءت میں شامل ہیں، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت ایک مشہور ولی اللہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی. اس نے عرض کیا، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں. آپ نے اسے عمل بتایا. اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. یہ ہولناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی. اس نے دوسرے دن یہ خواب امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سنایا. خواب سن کر آپ بہت غمگین ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر تاج سجائے بیٹھی تھی. آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ نے فرمایا، اس کے کہنے کے مطابق تم عذاب میں تھی. آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تجھے تارکول کا لباس اور زنجیریں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور تو تاج سجائے تخت پر بیٹھی ہے. تو اس مرحومہ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں کہ اس کی برکت سے اپنی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایصال ثواب کی برکت آپ نے دیکھی. اس کی برکت سے آپ نے دیکھا قبرستان والوں پر کیسی رحمت ہوئی. اور شعبان کا مہینہ تو ویسے یہ درود کا مہینہ بھی ہے کہ شیخ شہاب الدین حجازی لکھتے ہیں، بے شک شعبان المعظم درود پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے شعبان میں نازل ہوئی تھی. وہ آیت ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات ہے، یعنی نجات کی رات.
آج بھلائیوں والی اور برکتوں والی رات ہے. آج کی رات یہ عظمتوں والی رات ہے، رحمتوں کی چھما چھم برسات. آج بخشش و مغفرت کی رات ہے. اس رات رب کائنات اپنے بندوں پر خوب رحمت نازل فرماتا ہے. آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. آج روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو کسی دینی اجتماع میں شامل ہو کر، اجتماعی دعا میں شامل ہو کر، شب بیداری کی سعادت پا کر، نوافل پڑھ کے، تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت اس رات بھلائی کے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک مشہور حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ تھے تو آپ بقیع پاک میں پتہ چلا مجھے، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. پس اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. آج عام بخشش کی رات. یہ عرب میں بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا بنو کلب. اب آپ اندازہ کریں ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو آج کی رات بخش دیا جاتا ہے. یہ کتنی عام بخشش کی رات ہے. اور یہ رات اس حدیث پاک سے جو پتہ چلا، جو بی بی عائشہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات قبرستان میں تھے. بقیع پاک مدینہ پاک کا مشہور قبرستان ہے. تو یہ آج کی رات قبرستان جانا یہ سالہ سال سے مسلمانوں کا معمول بھی ہے. قبرستان جاتے ہیں، اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے قبروں کو دیکھا کرو. بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر موت یاد آتی، قبر یاد آتی، آخرت یاد آتی ہے. انسان اپنے دل کو سمجھائے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. عزیزہ یاد کر جس دن اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ عبس پارہ 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائیو کہ کیا نقصنا شکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنایا. من نطفت خلقہ فقدرہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا. ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا. کلا لما یقض ما امرہ، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی یہ 7 آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں، ان میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمارے انداز، احوال اور زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے.
آج ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، آج ہم صحت مند ہیں، توانا ہیں، عقل مند ہیں، ہمارے پاس کئیوں کے پاس عہدے بھی ہیں، منصب بھی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی امیر زادہ ہے، کوئی کسی محکمے میں افسر ہے، غرض ہم بہت کچھ ہے، مگر ہم سب کی ابتدا کیا ہے؟ بگننگ کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ۔ پھر اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے لاکھوں نعمتیں پیدا کر دی، اور ایک جیتا جاگتا انسان بنایا ہمیں۔ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصل ہے۔ اب کیا ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ آگے بتا دیا نہیں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا۔ ہم سدا یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ان قریب ملک الموت آئیں گے، روح جسم سے نکالی جائے گی، ہمارے چاہنے والے ہمیں اندھیری قبر میں رکھ کر پلٹ آئیں گے۔ پھر کیا یہاں قصہ تمام ہو گیا؟ نہیں، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ وہ وقت آئے گا جب قبریں کھلیں گی، مردے پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت ہے موت ہمارے سر پر ہے، قبر کا وحشتناک گھڑا اور قیامت کا ہولناک میدان ہمارے سامنے ہے۔ ملک الموت اس انتظار میں ہے کہ کب اس بندے کا وقت پورا ہو اور میں روح قبض کر لوں۔ حضرت اسرافیل سور منہ میں لیے ان منتظر ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونک کر قیامت برپا کر دوں۔ اب اس صورتحال میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا انداز زندگی، ہمارے طور طریقے، ہمارا چال چلن کیسا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرہ، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ ہمیں حکم جو ہوا اللہ فرماتا ہے اس نے بندے نے پورا نہیں کیا۔ ہم غور کریں، ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، ہم سے پوری نہیں پڑھی جاتی۔ پورے 12 ماہ میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے، ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے، وہ بھی شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض کی گئی، ہم سے نہیں دی جاتی۔ شرائط پوری ہونے کی صورت میں زندگی میں صرف 1 بار حج کا حکم دیا گیا، ہم کر نہیں پاتے۔ قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، ذکر اذکار، ماں باپ کی فرما برداری، صلہ رحمی، عزیز رشتہ داروں پڑوسیوں سے نیک سلوک، نکاحوں کی حفاظت، زبان ہاتھ دل کی حفاظت، ناپ تول میں ایمانداری، حلال کمانا، حلال کھانا، اور سینکڑوں احکام دیے گئے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا، زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی دی گئی، مگر ہمارا حال، ہم نے احکام پورے نہ کیے۔ موت سر پر کھڑی ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان قریب ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، ان قریب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، ان قریب ہم قبر میں اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، ان قریب ہماری قبر میں ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا من ربک کا، ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا ما دینک کا، ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان قریب ہم سے قبر کے سوالات ہونے والے ہیں۔ ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی غور کیا میرے اسلامی بھائیوں؟ ہمیں فکر ہوتی ہے میرا مستقبل، میرا فیوچر، میرا کل۔ اپنے اس دنیاوی کل کو سنوارنے کے لیے حرام کما رہے، ملاوٹیں کر رہے، جھوٹ بول رہے، دھوکہ دے رہے، ہیرا پھیریاں کر رہے، لوگوں کی زمینوں مکانوں جائیدادوں پہ قبضے کر رہے، کمیٹیاں کھا گئے، لوگوں کی قرضے دبا گئے، ناجائز قبضے کر گئے۔ کیا بنے گا؟ کتنا بچا لو گے؟ کتنا کما لو گے؟ کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ ظلم کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن یہ پکڑ کا آنے والا۔ یہ صدا، طاقت، پاور، اپروچ، سورسز یہ نہیں رہنی۔ یہ صدا، یہ اختیار، اقتدار، مال
یہ سارا ساتھ نہیں رہتا. ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک آیت ہے قرآن پاک میں جو ظالم کے دل پر تیر ہے اور مظلوم کے دل کے لیے مرہم ہے. ایک ہی آیت جو ظالم کے دل پر تیر لگتا ہے اور مظلوم کے دل پر مرہم لگتا ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ فرماتے تھے تیرا رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اللہ بھولتا نہیں ہے. بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ کام کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. I'm very genius، میں بڑا چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. لیکن بندے یاد رکھ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ باریک سے باریک باتوں کا جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، ایسے چھوڑ دیا جائے گا. ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. جو بندہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، حرام مال کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، سود کھاتا ہے. یہ بندہ بھول گیا کہ مرنا بھی ہے. یہ پیسہ مال یہی سب کچھ نہیں ہوتا. قبر مٹی کی بنی ہے نا، بندہ بھی مٹی کا بنا ہے. کوٹ مٹھن کے تاجدار کہا کرتے تھے ویک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے. نہ کر بندیا میری میری، نہ ہے میری نہ ہے تیری، 4 دنان دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ٹیری. یہ مٹی کی ڈھیری آخر کس لیے انسان دوڑا پھر؟ قبر پکارتی ہے، قبر آوازیں دیتی ہے کہ بندے تو آج تو میرے اوپر چل رہا ہے نا، ایک دن تو میرے اندر آئے گا. بندہ سوچے کہ میں اپنے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، قبر کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، قبر کے لیے کیا اعمال تیار کیے میں نے. میرے سنیں سمجھانے کے لیے کہا کرتے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ موت تمہارے سامنے ہے، اچانک آ جائے گی، نہ جانے تمہارے پاس صبح آ جائے یا شام رات کو آ جائے یا دن کو. پھر ہولناک قبر منکر نکیر کا سامنا ہوگا اور پھر قیامت کا وہ دن جس پہ باطل پرستوں کو خسارہ ہوگا. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات میں اس موضوع کو ذکر کرنے کا خاص مقصد بھی ہے کہ ہم لوگ غفلت سے نکلیں اور سچی توبہ کر کے پرہیزگاری کا رستہ اختیار کریں. کیونکہ آج کی رات قسمتیں لکھی جانے کی رات ہے. آج کی رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. آج کی رات ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو جائے گا. آج کی رات مرنے والوں کے نام لکھ دیے جائیں گے. آج کی رات
رزق لکھا جاتا ہے۔ آج کی رات مرنے والوں کے نام جہاں لکھے جاتے ہیں، پیدا ہونے والے بچوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور آج کی رات اگلے سال کون کون حج کرے گا ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ رزق کی رات، یہ حجیوں کے نام فہرست بننے کی رات۔ تو یہ رات مانگنے کی رات بھی ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی رات بھی ہے نا۔ اپنے پروردگار کو راضی کر لے بندہ، کہ مولا تو نے میرے عیبوں کو چھپائے رکھا، اب بھی تو میرے عیب چھپائے رکھنا، ہمارے گناہوں کو اللہ مٹا دے۔ آج کی رات جو جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، ان آزاد کیے جانے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ قبر کے بارے میں حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے خوش آمدید، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ۔ پھر قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گناہگار، فاجر یا کافر شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کوئی تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا، اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر گھیرا تنگ کر دیتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی، پھر فرمایا اللہ پاک اس پر 70,000 اژدہے یعنی بڑے سانپ مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے۔ وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا میں فتنے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے اوپر اکڑ کر چلتا تھا؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بھری۔ حضرت عبداللہ بن عبید نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازہ کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے اے ابن آدم تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قبر کے لیے خوب تیاری کر لو، کیونکہ قبر روزانہ 7 مرتبہ یہ پکارتی ہے اے کمزور آدمی، مجھے ملنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں خود پر رحم کر۔ کیا تو اس وقت خود پر رحم کرے گا جب مجھ میں بوسیدہ ہو جائے گا؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جو قبر کو اکثر یاد کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا، اور جو اس کی یاد سے غافل رہا وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں آئے یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی کر لیں
آخر یہاں سے جانا ہے، قبر کے گڑھے میں اترنا ہی اترنا ہے، اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم ابھی سے قبر و آخرت کی تیاری کر لیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کھانے پینے، مال کمانے، مال جمع کرنے، کوٹھیاں بنگلے بنانے، عیش کرنے، فضولیات میں دن گنوانے کے لیے نہیں، نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ پاک نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی یعنی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور بے شک اللہ پاک کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک ڈھال اور اللہ پاک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب قبر کو روشن کیسے کیا جائے؟ قبر میں کام آنے والے اعمال، سب سے پہلی چیز ہے اپنا عقیدہ درست رکھیے، اور دوسرا جو ہے وہ سوالات قبر کو یاد کیا کیجیے کہ سب قبر میں سوالات ہوں گے، اور صحابہ کرام سوالات قبر بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن کی عادت بنائیں کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے، جس سے آسمان والے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ٹھاٹھے مارتے سمندر اور چٹیل میدانوں میں موتی جیسے تارے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سے قبر میں روشنی آتی ہے۔ صدقہ قبر کو روشن کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَذِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، فرمایا کہ بے شک مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اس صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، اس سے قبر کی گرمی سے انسان کو بچایا جائے گا۔ صدقہ قیامت کے دن مومن کے لیے سایہ بنا دیا جائے گا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں اور آفتوں کو روکتا ہے۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے۔ صدقہ رزق میں وسعت اور مال میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ غربت اور ناداری کو ختم کر دیتا ہے۔ الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ لہذا میں خوب صدقہ و خیرات دے کر اپنی قبر و آخرت کی بہتری کا سامان کرنا چاہیے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا محمد صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم لوگ صدقے کو سمجھتے جو سری دے یا گوشت دے یا خون دے تو یہی صدقہ ہے۔ اصل میں صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ جو مالی چندہ دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں آپ حصہ لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ فرض صدقہ ہے۔ جو فطرانہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، یہ عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ فطرانہ دیتے ہیں، یہ واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح چندہ ویسے دیتے ہیں، نفلی صدقہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کو بھی آپ لوگ جو دعوت تعاون کرتے ہیں تو الحمدللہ ان چندے عطیات کی برکت سے
آپ کے سامنے مدارس بنتے ہیں، جامعات بنتے ہیں، مساجد بنتی ہیں. دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اب تک سینکڑوں جو ہے وہ مدارس اور جامعۃ المدینہ اور مساجد، بلکہ اب تقریباً 8000 ادارے دعوت اسلامی کے قائم ہو چکے ہیں. یعنی سالانہ 600 سے زیادہ مسجد دعوت اسلامی کے تحت بنتی ہے. 8000 ادارے دعوت اسلامی کے تحت قائم ہو چکے ہیں، مدرسے اور جامعات. اور ان میں تقریباً بچوں اور بچیوں کی تعداد اب تک جو ہے وہ الگ الگ تعلیم قرآن دینے کے لیے جو ہے وہ 10,000 سے زائد تو مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے، جن میں تقریباً 3,41,821 بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے. فروغ علم دین کے لیے عالمہ کورس اور عالم کورس کے لیے تقریباً 1,310 جامعۃ المدینہ بوائز گرلز قائم ہو چکے، جن میں تقریباً 1,04,857 طلبہ و طالبات درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی آپ ٹوٹل دیکھیں تو یہ 4,45,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات جو حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کہوں بیش 4.5 لاکھ طلبہ و طالبات کا یہ قرآن پاک اور درس نظامی کی تعلیم کا اتنا بڑا سلسلہ، یقیناً آپ لوگوں کے ڈونیشن، چندہ، عشر، زکوٰۃ، جو مالی تعاون آپ لوگ کرتے ہیں، اب اس کی برکت ہے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں. اب تک تقریباً 24,000 سے زیادہ عالمہ اور عالم کورس مکمل کر چکے، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً 14 دارالفتہ علیہ سنت قائم ہو چکے. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتب و رسائل پر کام کرنے کے لیے فیضان علم دین کا جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، یہ 142 مدنی علماء کرام 807 کتب و رسائل پر کام کر کے فیضان علم دین عام کر چکے. مدنی چینل کے ذریعے 6 بڑی سیٹلائٹس پر مدنی چینل جاری ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں اور یہ خدمت دین کے ان کاموں میں حصہ لے کر آپ بھی ثواب میں شامل ہوں. کہ یہ دعوت اسلامی کو جو آپ چندہ دیتے ہیں کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخواہی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں کام آنے والے چند اعمال میں اور عرض کرتا ہوں کہ 5 نمازیں پابندی وقت کے ساتھ بعد جماعت مسجد میں ادا کرنا، یہ بھی قبر میں کام آنے والا عمل ہے. زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنا، روزے رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسی طرح صبر جو ہے یہ اختیار کرنا. تو یہ کچھ کام جو میں نے عرض کیے، ان میں عقیدہ درست رکھنا، سوالات قبر کی دہرائی کرتے رہنا، کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور صبر کرنا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں جو عذاب قبر سے بچاتے اور قبر کی روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو آج کاش ہم نیت کر لیں کہ ان نیک اعمال کو اپنائیں گے. اور ایک جگہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 کاموں سے باز رہے. وہ کون سے؟ وہ کہتے ہیں جو ایسا کرے گا وہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا. پہلی بات جھوٹ، اس سے بچے، خیانت سے بچے، چغلی سے بچے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچے. تو یہ 4 چیزیں ہم ان سے بچ جائیں، جھوٹ، خیانت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹے، یہ 4 چیزیں چھوڑ دیں، ان سے بچ جائیں. اور 9 اعمال جو میں نے اوپر عرض کیے، عقیدہ درست رکھنا، صبر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت، نماز کی پابندی، زکوٰۃ، روزے، راہ خدا میں خرچ، سوالات قبر کی دہرائی وغیرہ، تو یہ کام کرتے رہے، 4 باتوں سے بچیں. کم از کم یہ تو نیت کریں کہ آج کی رات ہم ان نیک اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الکریم قبر میں سلامت رہیں گے، قبر روشن ہوگی، قبر میں جب وہ عذاب سے امن رہے گا.
جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے نا، سورہ ملک قبر کے اوپر سایہ کر دیتی، اس کی قبر میں عذاب داخل نہیں ہونے دیتی. تو تلاوت کی عادت بنائیں تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان نیک اعمال پر استقامت بھی ملے گی، توبہ کا ذہن ملے گا، نیکیوں کا ذہن بنے گا اور قبر کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی. ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، قبر کو چمکانا ہے اور قبر کو عذاب سے، کیڑوں سے، سانپ اور بچھوؤں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، غفلت سے نکلنا ہے. آج ہم لوگ یہاں اجتماع میں موجود ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کیا خبر ہماری زندگی کی آج آخری شب برات ہو. ہم لوگ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کر لیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم اب ہم نے سچے دل سے توبہ کر کے جانا ہے اور پکے نمازی بن کے جانا ہے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کریں، ایسا انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ چیر دیں کہ میں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا. اور زور سے، آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، سودی کاروبار نہیں کریں گے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، نبی پاک سے پیار کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے چلے جائیں. قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کے پوچھا جائے گا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا، ان کے بارے میں جو صحابہ نے، جو اولیاء کرام نے کہا وہی کہتے رہنا اور ان سے پیار کرتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس جو وہ طرح قبر میں روشنی بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے تھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ مقام ملا کیسے؟ ہم نے سنا قبر وحشت ہے، گھبراہٹ ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے، کیڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، لیکن سب کی قبر ایسی نہیں ہے. سب کی قبر میں سانپ بچھو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہماری قبر میں تو کب قیامت تک نور کے چشمے پھوٹیں گے. کیسے پھوٹیں گے؟ فرماتے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ مقام ملا کیسے؟ فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت نے، محبت نے ہمیں قبر کے عذاب سے بچایا. اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو سمجھ لے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. آئیے نیت کر لیں کہ عشق رسول کی روشنی لے کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی جگمگ جگمگ کرے گی. انشاءاللہ مدینے والے سے پیار کریں گے، اپنی ہر شے سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے پیار کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا کرے اور ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنا بھی نصیب فرمائے. اب ان قریب رمضان بھی آنے والا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. اس سال ننکانہ میں ہو مشکل بھائی 1 ماہ کا اعتکاف ہے. یہ لاہور جوہر ٹاؤن میں صرف ہوگا. اچھا لاہور جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو تربیت کے لیے علماء اور مفتیان کرام کی صحبت ملے گی، علماء کی صحبت ملے گی. یہ زیادہ اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ. وہاں کراچی بھی جائیں، کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ اعتکاف کریں انشاءاللہ. تو جو کراچی نہیں جا سکتے تو آپ کے قریب لاہور جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں اجتماعی طور پر اعتکاف ہو رہا ہے، 10 دن میں شرکت کر لیں. تو یہ تو 1 ماہ کا اعتکاف ہے اور آخری عشرے کا اعتکاف تو آپ کے علاقے بورڈ کھنڈا میں بھی ہوگا نا؟ جی جی جی. تو یہ
آخری عشرے کا اعتکاف، جو ایک ماہ کا نہیں کر سکتا وہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف کر لے۔ یہ ہم اعتکاف اجتماعی کروانے کی کیوں ترغیب دلاتے ہیں؟ اس میں ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، کھانا، سحری، افطاری، انتظامات، ایک بڑی تعداد میں عاشقان رسول کو ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن ہمیں لالچ کیا ہے؟ نوجوان آتے ہیں، نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، وضو غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں، دعائے قنوت یاد کر لیتے ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، نماز کے واجبات، فرائض، مفسدات، مکروہات یہ سیکھ جاتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان علم دین سیکھ کر اپنے علاقوں میں جب واپس آتے ہیں تو علم کا نور لے کر ساتھ آتے ہیں، اعتکاف کی نیکیاں بھی لے کر آتے ہیں، تہجد کی برکتیں بھی لے کر آتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح کی برکتیں لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علم کا نور لے کر آتے ہیں۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف تو ایسا حدیث میں فرمایا کہ حج جاتا ہے نکاح عمرتین، یعنی جیسے ایسے ہے کہ 2 حج یا 2 عمرے کیے، 2 حج و 2 عمرے کیے اس نے، جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں اعتکاف کی سعادت پائیں، ماہ رمضان میں اس بار نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے روزے رکھنے بھی ہیں، رکھوانے بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو سحری کروا کے روزہ رکھوانا، ایک ہوتا ہے کسی کو ترغیب لے لانا کہ بھائی روزہ نہیں چھوڑنا، فرض عبادت ہے۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے جاننے ملنے والوں کو دعوت دینی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ فرض عبادت ہے، روزے میں سستی نہیں کرنی، روزے رکھو، روزے رکھواؤ، یہ تحریک جاری کرے، روزے رکھواؤ تحریک، نمازی بناؤ تحریک، اس طرح کی تحریکیں جاری کریں، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج شب برات کی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے، اور اللہ پاک آج گناہ گاروں کو بخشے گا، بڑی قبولیت والی رات ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور ایمان کی حفاظت بھی بڑی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں ایمان کی حفاظت کی فکر نہ ہوئی کہ شدید خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں گے، اس سے انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج محمد اظہر اتاری سلمہ الباری ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا مرید بنانے کا مجاز بنایا ہے، یعنی یہ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا ہمیں مرید بنا سکتے ہیں۔ موقع بہت اچھا ہے، قبولیت کی رات ہے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک بہت پیارا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ یہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی ارادت اختیار کر کے الحمدللہ نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس بابرکت رات میں ہمیں بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری شاہ رضوی شاہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے
امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس سلسلے کی برکتیں بھی عطا کرے۔ الحمدللہ بچے کی میں جامعۃ المدینہ قائم ہے، درس نظامی عالم کورس کا، اس میں داخلے جاری ہیں۔ بچے کی جامعۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو درس نظامی عالم کورس کی تعلیم دلوائیں۔ دعوت اسلامی کا اپنا کنز المدارس بورڈ ہے، آپ کے بچے درس نظامی بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کالج کی تعلیم بھی ان کو ملتی رہے گی، اور یہ ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک، اس کے جو ہے وہ ایکول ان کی سند ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ بھی بنے گی آپ کی اولاد، اور آپ کو انشاءاللہ ان کے فیوچر کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو فکر ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے چاہا تو ان کو اچھا بابرکت حلال روزگار کے راستے بھی ملیں گے، اور اللہ نے چاہا علم کی برکت سے آپ کے خاندان کے لیے عالم بن کے یہ روشنی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں، بچے کی میں آپ درس نظامی کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ تو کراچی اعتکاف میں جو جانا چاہیں وہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں، دارالسنہ قائم ہے، مدنی قافلے والوں کے پاس اپنا نام لکھوا دیں تاکہ آپ کا فارم وغیرہ بر وقت فل کیا جا سکے۔ جو کراچی جانا چاہیں یا جو لاہور اعتکاف میں 1 ماہ کے لیے شرکت کرنا چاہتے ہیں، 10 دن کے اعتکاف والے بھی اپنے یہاں پر نام وغیرہ لکھوا لیں۔ تو میں نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے اتنے اخراجات ہیں اور اتنے ادارے ہیں، اتنے مدارس ہیں، 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں حفظ و ناظرہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے سنت نے ایک بڑا پیارا ہفتے والے دن ہمیں ایک اعلان کیا کہ جو اس رات کم از کم 1500 روپے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے چندے میں دے دیں، اس کے لیے دعا دی تو اس وقت اللہ اس کو موت نہ آئے جب تک وہ تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے۔ یہ ایسی پیاری دعا دی۔ تو اب بہت سارے عاشقان رسول اس رات، کیونکہ صدقے کی رات ہے، برکت کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، رزق لکھے جانے کی رات ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیجئے گا، جب انشاءاللہ یہ ہاتھوں ہاتھ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو کئی حدیثیں سنے ہیں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، قبر میں عذاب سے بچاتا ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ، عمر میں اضافے کا ذریعہ صدقہ، عمر بڑھتی ہے یا نیکیاں بڑھتی ہیں، عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ چلے میں بھی پیش کر دیتا ہوں اپنا صدقہ، ہم بھی پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں دیں گے تو انشاءاللہ کم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ بھی شامل کریں، دینا چاہیں تو آپ ماشاءاللہ انشاءاللہ ان کے پاس جولی لے کر بھی حاضر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب اگر جو 1500 روپے دیں وہ اپنی رسید بھی رکن شورا کو اگر پیش کریں تو زیادہ سے زیادہ پیش کریں، اب 15,000 بھی دے سکتے ہیں، ہاں کم از کم 1500 دیں، 15,000 دیں، 15 لاکھ دیں۔ دعوت اسلامی کے اتنے کام ہیں، آپ کے موڑ کھنڈا میں بھی مدرسہ تو بنا تھا جی مدرسۃ المدینہ بھی مدرسہ قائم ہے یہاں بھی، جی جی الحمدللہ، بچے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بھئی یہاں بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم، 5 کلاسیں ہیں مدرسۃ المدینہ کی، 5 درجے ماشاءاللہ۔ تو یہاں بھی ماشاءاللہ دینی کام تو ہو رہا ہے، تو آپ سب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں اور یہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہ کریں۔ تو آج کی رات خاص صدقے کی برکت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کئی گنا بڑھ کے آنا ہے، یہ تو طے ہے، جو اللہ کی راہ میں ہم نے دینا ہے تو وہ کئی گنا بڑھ کے آنا ہے۔ تو جو ہم اللہ کی راہ میں دیں گے رب کریم کئی گنا بڑھا کے عطا کرے گا، یہ تو وعدے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے، دعوت اسلامی کا ساتھ دے۔ اور آج کی رات خاص طور پہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو روحیں ہیں نا فوت شدگان کی، یہ روحیں یہ اپنے گھروں کے دروازوں پر غمناک آ کر ندا دیتی ہیں کہ ہمارے قرابت داروں، گھر والوں، صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو، اس طرح کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے دیں، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں جو دنیا سے چلے گئے ان کو اپنی جان مال کا صدقہ بھی دے سکتے، تو یہ دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھے گا انشاءاللہ۔ سب بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے پاس فوراً نہیں ہوتا، کوئی یہاں ہے کو نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس نہ ہو تو جا کر بھی دے سکتے ہیں، جا کے دے سکتے ہاں جی۔ کل کا دن بھی 15 شعبان کا دن ہے نا، کل کا دن بھی اس میں دعائے افطار سے حصہ بھی لے لیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں. اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کرے، تکلیفیں دور کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک آج کی رات کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے میں نے کہا. تو اب ظاہری بات ہے کہ جیب میں پیسے تو اجتماع میں انسان لے کے آتا نہیں عام طور پہ. تو آپ گھر جائیں، اپنے گھر سے کل رابطہ کر کے اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو آپ جمع کروا دیجیے. زکوٰۃ اور عشر بھی یہاں زکوٰۃ دیں تو بتا کے دیں. زکوٰۃ کے حلق کا حکام ہے، زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. جب بھی زکوٰۃ دیں تو بتا دیا کریں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، اس کو پھر الگ رکھا جاتا ہے. اس کے احکام بھی الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. عشر بھی ہے صاحب. عشر جو جن کو اللہ نے فصلوں سے نوازا ہے تو وہ اپنی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر ادا کریں تاکہ یہ پیداوار میں برکت ہو. زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، قرآن پاک میں حکم ہے. اور کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. تو یہ اس سے مراد عشر بیان کیا گیا ہے. تو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ دیں. یہ کنک کی فصل آنے والی ہے، پہلے سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس بار جتنی فصل آنی ہے ہم نے پورے کا پورا جو شریعت کا حکم ہے وہ زکوٰۃ ہم نے پوری ادا کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ